بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر ماں مجھے اپنے ساتھ اس پیر کے گھر لے کر جا رہی تھی جسے وہ بہت زیادہ مانتی تھی۔ میں نوٹ کرتی تھی کہ اماں جب بھی پیر صاحب کے دربار سے واپس آتی تھی وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہوتی۔ میں پوچھتی تو ٹال دیتی اور کہتی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں بھی مان جاتی۔ آج بھی ایسا ہی تھا کہ اماں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے دربار جانے کا بول رہی تھی۔ میں نے ماں کو منع بھی کیا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا اس طرح روز روز جانا، مگر وہ پھر بھی مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور وہاں پیر صاحب کے پاس ہی چھوڑ کر چلے گئی۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ پیر صاحب سے کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے کلیئر تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی ہیں۔ لیکن میں تھوڑا قریب ہو کر سنا تو ماں کے الفاظ مجھے واقعاً سنائی دینے لگے، جسے سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ آخر اماں ایسا کیوں چاہتی تھی، لیکن پھر میں خاموشی سے وہاں چلی گئی۔ وہاں سے جانے کے بعد میں کتنی دیر سوچتی رہی کہ اماں کس قدر پیر صاحب کو مانتی تھی، لیکن جب میں انکار کرتی یا ان کے بارے میں کچھ بھی کہتی تو وہ مجھے کہنے لگتی ہیں کہ یہ سب تمہارے بھلے کے لیے تو کر رہی ہوں، تم کامیاب ہو جاؤ گی اگر تم اس پیر کی بات مان لو گی۔ پہلے تو مجھے یہ سب باتیں مذاق لگتی، مگر آہستہ آہستہ جب میں نے یہ باتیں حقیقت بنتے دیکھی میں بھی اس پیر کو ماننے لگی تھی اور اب مجھے انہی کے پاس رہنا تھا۔ میں روز پیر صاحب سے پوچھا کرتی تھی کہ ماں کب آئیں گی، تو وہ کہتے کہ بہت جلد بیٹا وہ آ جائیں گی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ پیر صاحب بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے بیٹھی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر بالآخر ان سے پوچھ ہی لیا کہ پیر صاحب آپ کیوں اس طرح پریشان ہیں؟ تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹی جو بات میں تمہیں اب بتاؤں گا تمہیں ہمت سے سننا ہوگی۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر ایسا بھی کیا ہے، لیکن جیسے ہی پیر صاحب نے مجھے بات بتائی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور بے اختیاری میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ مجھے تب سمجھ آئی تھی کہ اماں مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر گئی، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں دن رات روتی تھی ماں کو یاد کر کے، اور تو اور اس دربار میں عجیب طرح کے حشرات بھی تھے جن سے مجھے انتہا کا خوف آتا۔ اکثر اوقات وہ حشرات مجھ پر چڑھ جاتے تھے اور میں چیخنے لگ جاتی۔ وہاں موجود باقی خواتین مجھے دیکھ کر میرا بہت مذاق اڑاتی تھی اور عجیب طرح کی باتیں کیا کرتی تھی میرے بارے میں اور ماں کے بارے میں بھی۔ لیکن جب میں پیر صاحب کو بتاتی تو وہ مجھے کہتے کہ بیٹا اگنور کیا کرو ان سب کو، ہماری کو جواب تو نہیں دے سکتے نا، اسی لیے تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ پھر اس وقت پیر صاحب نے میرے ہاتھ میں ایک پتھر رکھا اور کہنے لگا کہ یہ تمہاری خوش قسمتی کے لیے تمہیں پتھر سونپ رہا ہوں، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی اس کو خود سے دور نہ کرنا۔ میں بہت الجھی ہوئی نظروں سے پیر صاحب کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مسلسل مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس پتھر سے تمہاری زندگی بن جائے گی، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو خود دیکھ لینا۔ اور پھر میں اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں دبا کر وہاں سے باہر آ گئی اور لا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ پھر رات دیر تک بیٹھ کر میں اس بارے میں سوچتی رہی کہ یہ پتھر کیا ہے آخر، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور پھر اس پتھر کو اپنے تکیے کے نیچے سے نکال کر دیکھنے لگی کہ آخر اس پر ایسا کیا ہے۔ لیکن وہ عام پتھروں کی طرح کوئی پتھر نہ تھا، بلکہ وہ ایک ایسا پتھر تھا جو سمندروں اور دریا کے کناروں پر پڑا ہوتا تھا۔ میں مزید الجھ گئی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جب تک میں آپ سرو نہیں کروں گی تب تک اس کے راز مجھ پر نہیں کھلیں گے۔ اور پھر یہ سب سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ جو مجھے اور میری ماں کو بہت برا بھلا کہا کرتے تھے ان سب کے رویے بدل گئے تھے اور سب میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنے لگ گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ واقعاً اس پتھر میں ایسا کچھ ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ اور پھر میں فوراً پیر صاحب کے پاس گئی اور جا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگیں کہ آپ کے یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن وہ اب بھی مسکراتے رہے۔ اس دن کے بعد سے میں پیر صاحب کی بہت خدمت کرنے لگی تھی۔ صبح میں ان کے پاس جا کر حاضری دیا کرتی تھی اور رات سونے سے پہلے بھی ان کو سلام کر کے جاتی تھی، اور دن رات بھی پیر صاحب کو کوئی کام ہوتا تو وہ میں ہی کیا کرتی تھی۔ جو لوگ پیر صاحب سے ملنے آتے تھے انہیں بھی میں ہی پیر صاحب سے ملاتی تھی، یا جب پیر صاحب کے آرام کا وقت ہوتا تو باقیوں کو انتظار کا بولتی۔ سب لوگ میری بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ بہت کم وقت میں اس بچی نے بہت عزت پائی ہے، حتیٰ کہ پیر صاحب بھی میری بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سب واقعاً اس پتھر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی لیے میں وہ پتھر صبح شام ہر وقت اپنے پاس رکھتی اور سارا دن پیر کی خدمت میں مشغول رہتی۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن کے پیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہمیں امید تھی کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت مزید بگڑتی گئی۔ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے کیونکہ اب وہی میرا واحد سہارا تھے، اور میں ڈاکٹر کو کال کرنے کا کہہ کر جانے لگی تو پیر صاحب نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ٹھیک کرنے کا بس ایک ہی حل ہے۔ میں ایک دم پوچھنے لگی کہ بتائیں کہ مجھے کیا حل ہو سکتا ہے، میں مدد کر سکوں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اس کے لیے تمہاری ہی مدد کی ضرورت ہے مجھے، اور کہنے لگیں کہ مجھے بچانے کا صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ ان کی بات سنتے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ایک دم پریشان ہو گئی، لیکن مجھے یاد آیا کہ انہوں نے میرے لیے کتنا کچھ کیا ہے، اسی لیے میں نے بنا سوچے سمجھے ان سے نکاح کر لیا۔
لیکن نکاح کرنے کے کچھ دیر بعد ان کی طبیعت ناقابل بیاں خراب ہو گئی اور وہ مجھے کہنے لگے کہ تم اس پتھر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ عین اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت روئی، حواس باختہ ہو گئی، کیونکہ میرا کوئی نہ تھا اس دنیا میں۔ ان کی وفات کے بعد جب دربار میں موجود خواتین کو اس بات کا پتہ چلا تو پہلے تو سب نے بہت رولا ڈالا کہ یہ منحوس ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، نکاح کے فوراً بعد اپنا شوہر کھا گئی۔ لیکن میں ضبط کیے بیٹھی رہی۔ پیر صاحب کو اسی دربار میں دفنا دیا گیا تھا۔ پھر میں روز ان کے مزار کے پاس جا کر بیٹھ کر بہت رویا کرتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن وہ پتھر اس کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھا، کیونکہ وہ پیر صاحب کی آخری نشانی تھی میرے پاس۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے میری عدت کا وقت پورا ہو گیا اور اس وقت کے دوران بہت کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ پیر صاحب کے جانے کے بعد مجھے کہتے کہ آپ میں ان کا عکس نظر آتا ہے، آپ ہماری مشکلات کا حل بتائیں وغیرہ وغیرہ، مگر میرا دل اٹھ چکا تھا، اس لیے میں انکار کر دی اور وہاں سے چلی جاتی۔ یہی سب 3-4 دن مسلسل چلتا رہا۔ میں بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور پھر میں رات دیر تک پیر کے مزار کے قریب بیٹھ کر سوچتی رہتی اور پھر اس پتھر کو اٹھا کے کمرے میں چلی گئی۔ اسی رات ایسا ہوا کہ جب میں کچی پکی نیند میں جا رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ جیسے کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے حواس اڑ گئے، کیونکہ میرا نام حفصہ ہے۔ مجھے شروع ہی سے پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر میری ماں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا میری ماں کو میری پیدائش سے پہلے ہی چھوڑ گئے تھے، ان پر بد کرداری کا الزام لگا کر، اس لیے میری ماں نے تنہا میری پرورش کی۔ مجھے سرکاری اسکول میں پڑھایا اور خود لوگوں کے کپڑے سی لیتی۔ اگر کوئی صفائی وغیرہ کا بولتا تو اماں صاف انکار کر دیتی اور کہتی کہ میں کھانا بنانے آ سکتی ہوں مگر یوں صفائیاں نہیں کروں گی۔ جب میں اماں سے پوچھتی کہ اماں آپ ایسا کیوں کہتی ہیں تو وہ مجھے جواب دیا کرتی ہیں کہ بیٹا، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں گھروں میں کام شروع کر دوں گی تو لوگ تجھے بھی اسی نظر سے دیکھیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوتی کہ ماں میرا اتنا خیال کرتی ہے، اور میں پڑھ لکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی اپنی ماں کو کہ دیکھیں آپ نے میرے لیے جو سب کیا، جتنی محنت کی، وہ سب ضائع نہیں گئی۔ لیکن میرا دماغ نہیں چلتا تھا اتنا، میں دماغ سے بہت کمزور تھی۔ میری ماں روز ایک پیر کے پاس جایا کرتی تھی جسے وہ بہت مانتی تھی، اسی سے انہوں نے مجھے دم وغیرہ کا پانی کروا کر اور میرا حافظہ تھوڑا تیز کروایا تھا۔ لیکن میں تب بھی ان سب کاموں پر بھروسہ نہیں رکھتی تھی اور اپنی ماں کو بھی روکتی تھی کہ اماں یہ سب نہ کریں، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن وہ مجھے ٹوک دیا کرتی اور کہتی کہ تم نے وہ سب کچھ نہیں دیکھا بیٹا جو میں برداشت کر کے آئی۔ یہی پیر میرا مشکل وقت میں سہارا بنا تھا اور اسی کی وجہ سے ہمیں رہنے کو گھر میسر ہے، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں جب بھی اماں سے پیر صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ مجھے فوراً ڈانٹ دیتی اور آگے سے ان کی اتنی اچھائیاں کرتی اور ان کی ساری نیکیاں گواتی کہ دیکھو اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے جسے تم بہت بولتی ہو، اور پھر میں خاموش ہو جاتی۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ جب میرے 11ویں کے بورڈ کے امتحان تھے تو میں بہت بیمار تھی، اسی وجہ سے میرا پیپر اچھا نہ ہوا اور ایک پیپر میں سپلی آ گئی۔ تب اماں نے جان کر ان سے میرے لیے دعا کروائی تو میں کامیاب ہوئی۔ اس طرح مجھے کچھ بھی حد تک یقین آ گیا تھا کہ واقعی پیر صاحب سچے ہیں، ورنہ آج کل تو کہیں ایسا زمانہ نہیں تھا کہ انسان کسی پر بھروسہ کر سکے۔ ایسے ہی زندگی کے دن گزری جا رہے تھے۔ میں نے انٹر کلیئر کر لیا تھا، لیکن اب میں نوٹ کرتی تھی کہ اماں ہر وقت بہت پریشان رہتی ہیں، ڈیری سی گھبرائی ہوئی، ایسے جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا یا کسی چیز کا ڈر انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ میں پوچھا کرتی تو مجھے کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈ لے گا اور تم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ یہ سوچے سمجھے بغیر میں نے کتنا لاڈ پیار سے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اماں رونے لگ گئی اور میں انہیں سمجھانے لگی کہ اماں ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا کبھی ہوگا۔ جس وقت میرے باپ کو آپ پر یقین کرنا چاہیے تھا تب تو اس نے یقین کیا نہیں، مگر اب وہ میرے ساتھ آ کر اپنی جھوٹی محبت اور شفقت کے دعوے کر لیں، میں ان پر ہرگز کبھی بھروسہ نہیں کروں گی۔ اور پھر میری ماں کو کچھ حد تک تسلی ہوئی اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگی کہ اللہ میری بیٹی کو کامیابی نصیب کرے، اور میں آمین کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن چند دنوں بعد پھر سے یہی سب دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن میں سوچنے لگ گئی کہ ماں کو کب تک سمجھاتی رہوں گی، انہیں تو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی کیسی ہے، لیکن پھر بھی خیر اب کی بار میں خاموش ہی رہی۔ ایسے چند دنوں بعد اماں پیر صاحب کے دربار سے واپس آئیں اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں پوچھتی رہی کہ اماں کیا ہوا ہے، مگر انہوں نے جواب نہ دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے پیر صاحب کے دربار پر، اور وہاں پیر صاحب کو نہ جانے کیا کچھ میرے بارے میں کہہ کر چلیں گے، اور پھر انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے اسی دربار میں چھوڑ دیا، لیکن اب وہ خود ادھر نہیں آیا جایا کرتی تھی۔
اس سب کے بعد میں اسی پیر کی خدمت میں رہا کرتی اور ان کی خود بھی بہت خدمتیں کیا کرتی۔ جب اچانک ایک دن اس پیر کی طبیعت بگڑ گئی، میرے پاس وہ آخری سہارا تھے۔ میں ڈاکٹر کو بلانے لگی تو انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا اور بولے کہ مجھے بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ ان کی بات سنتے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بنا سوچے ان سے نکاح کر لیا۔ جب وہ میرے ہاتھ میں ایک پتھر دے کر بولے اسے روز تکیے کے نیچے رکھ کر سونا اور فوت ہو گئے، میں بہت روئی۔ اب میں انہی کی بات مان کر اس پتھر کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پیرنی کہنا شروع کر دیا، جبکہ مجھے ان سب کی اس حرکت پر بہت غصہ آتا اور میں وہاں سے چلی جاتی اور پھر رات دیر تک پیر صاحب کی آرامگاہ کے پاس بیٹھ کر سوچتی رہتی اور روتی رہتی کہ جب اچانک ایک رات مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میری کمر پر ہاتھ رکھا ہو۔ میں ڈر کر اٹھ گئی، لیکن سامنے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے اوپر کسی انسان کا ہاتھ نہ تھا بلکہ وہ ایک جانور تھا، یعنی سانپ تھا جو میرے ارد گرد اور میرے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخ نکل پڑی اور میں فوراً ہمت کر کے اسے دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گئی اور باہر جا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ ساری خواتین میرے آس پاس جمع ہو گئی اور چند لڑکے بھی اندر آ گئے اور پھر حواس باختہ ہوتے ہی میں نے سب کو بتایا کہ اندر کمرے میں ایک موٹا سا سانپ ہے جو میرے اوپر تھا۔ بہت زیادہ ڈرے ہونے کے باعث میرے جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن جب سب نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہو یا آپ کی نظروں کو دھوکا ہو، اگر وہاں کوئی سانپ ہوتا تو وہ لازمی باہر ہی کہیں ہوتا۔ لیکن میں نے ان کی کسی بات کو نہ مانا اور انہی میں سے کسی ایک خاتون کے ساتھ جا کر سو گئی۔ اب ایسا ہو گیا تھا کہ میں دن میں تو کبھی کبھار اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، مگر رات کو تو بالکل بھی نہ جاتی، اور وہ پتھر بھی اس حادثے کے اگلے دن ہی میں وہاں سے اٹھا کر لے آئی تھی۔ چند دنوں بعد ان سب کے فیصلے پر میں پیر صاحب کے کمرے میں جانے لگی تھی، لیکن ایک دن ایسے ہی راستے سے گزر رہی تھی تو میں نے اس دربار میں رہنے والی 2 خواتین کی گفتگو سنی، جسے سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگ گئے تھے۔ میں سب کو کیا سمجھا کرتی تھی اور یہ سب کیا نکلے۔ پھر میں سب سے بد دل ہو کر کمرے میں آ گئی اور اس پتھر کو دیکھتے دیکھتے رونے لگ گئی، لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اسی لیے خاموشی سے لیٹ گئی اور آنے والی زندگی کا سوچنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹنے لگا۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ جب باہر جھانکا تو پتہ چلا کہ پولیس آئی ہے۔ دربار میں افراتفری مچ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ لوگ باہر سین سے تمام خواتین کو ایک ایک کر کے ہتھ کڑی لگا کر اپنی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ میرا دماغ سن ہونے لگا تھا اور میں جیسے تیسے ہمت کر کے دربار کے پچھلے دروازے سے بھاگ گئی، لیکن بے دھیانی میں میرا پتھر وہیں رہ گیا۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، اسی لیے میں تھک ہار کر ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ لوگ فقیر سمجھ کر میرے پاس پیسے رکھ کر جانا شروع ہو گئے، کیونکہ بھاگنے کی وجہ سے میرا حلیہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ سر پر موجود چادر اب میرے چہرے پر لٹک رہی تھی، بال بکھر چکے تھے۔ اتنی ہی دیر میں ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی، جو کہ سفید رنگ کی تھی۔ اسے دیکھ کے میری آنکھیں کھل گئیں، لیکن اندر ہی اندر ڈر بھی تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لیکن گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم کھڑی ہو گئی اور بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ کہاں بھاگ رہی ہو، میرے ساتھ چلو۔ مگر میں مسلسل انکار کرتی رہی کہ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، لیکن انہوں نے مجھے بہت انسسٹ کیا اور پھر میں بھی یہ سوچ کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی کہ انکار کرنے کا کیا فائدہ بھلا، جب پتہ ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں البتہ چند دن یہاں رہ کر اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ سارا رستہ میں خاموش رہی۔ میرے باپ نے مجھے بہت بلانے کی کوشش کی، مگر میں خاموش ہی رہی۔ میں وہ سب نہیں بھول سکتی تھی جو انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ بس اتنے میں ہی ہم لوگ ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر کسی کا بھی دل پگھل سکتا ہے۔ وہ بلا کا خوبصورت گھر تھا۔ وائٹ اور سی گرین کلر کمبینیشن میں اس کو باہر سے پینٹ کروایا گیا تھا۔ وہ گھر کم اور بنگلہ زیادہ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی گھر کے اندر جاتی جا رہی تھی، ویسے ویسے گھر کی خوبصورتی مجھے اپنے حصار میں گھیر رہی تھی۔ بے شک عالیشان گھر تھا وہ، لیکن میں یہ بحث سوچ کر رہ گئی کہ جتنا اونچا گھر ہے اتنی ہی نیچی سوچ ہے۔ ابھی میں آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے صوفے پر مجھے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ شاید میری دادی ہوگی، لیکن وہ مجھے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی میرے بابا پیچھے سے آ کر انہیں بتانے لگے کہ ماں، آج میں بہت خوش ہوں، مجھے میری بیٹی مل گئی ہے۔ پھر میری دادی نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور میرا منہ چومنے لگ گئی، مگر میں بغیر کوئی جذبات لیے ادھر ہی کھڑی رہی۔ پھر میرے ابا نے مجھے میرا کمرہ دکھایا، جو کہ گھر کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ گرے اور بلیک کلر کمبینیشن میں تیار کیا گیا۔ اس کمرے کی ہر چیز انہی 2 رنگوں پر مشتمل تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کمرے کے جتنا تو وہ گھر تھا جہاں میں اور میری ماں رہا کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک لحاظ سے میں نے امیری بھی زندگی گزار لی ہے اب۔ اس گھر میں مجھے ہر طرح کی آسائش ملتی تھی، حتیٰ کہ باہر بھی آنے جانے کی اجازت تھی مجھے۔ یہاں بس 2 ہی افراد رہا کرتے تھے، ایک ابا اور ایک دادی۔ میرے آنے کے بعد یہاں 3 لوگ رہنے لگ گئے۔ میرے ابا مجھ سے اکثر اوقات پوچھتے کہ تم کہاں رہتی تھی،
مگر میں خاموش ہو جاتی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں بتانا نہیں چاہتی یا بہت بری یادیں جڑی ہیں میری اس سب سے، تو اسی لیے وہ معذر کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ اس سب کے بعد میں عموماً اس دربار میں جایا کرتی تھی کہ شاید وہ دربار کھلا ہو اور میں وہاں سے اپنا پتھر لے آؤں اپنے گھر۔ اس دن پولیس کی ریڈ پڑنے کے بعد سے یہ مسلسل بند رہا کرتا تھا، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ ادھر نہیں آؤں گی۔ اگر میری خوش قسمتی اس پتھر سے منسوب ہوتی تو آج میں اتنے بڑے گھر میں نہ رہ رہی ہوتی، اسی لیے غصے میں وہاں سے واپس آ گئی۔ پھر اسی رات کھانے کے بعد ابا میرے کمرے میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں ہم دونوں میں ویسی انڈرسٹینڈنگ نہیں، مگر تم یقین کرو اس سب میں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے جب چھوڑا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم پیدا ہونے والی ہو۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں مزید کمپرومائز کر لیتا۔ ابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کہ ابا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، اسی لیے فوراً ابا کے منہ پر کہہ دیا کہ ابا آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ مجھے اماں نے بتایا تھا کہ آپ نے انہیں طلاق اس الزام کے بنا پر دی تھی کہ وہ بد کردار ہیں۔ میرے ابا یہ بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، تمہیں نہیں یقین تو آؤ میں تمہیں امی کے پاس لے کے چلتا ہوں، انہی سے پوچھ لو۔ اور پھر ابا اور میں دادی کے پاس چلے گئے اور پھر دادی کے سامنے ابا نے مجھے ساری حقیقت بتائی، جسے سن کر مجھے اپنی اماں کی سوچ پر بہت افسوس ہوا۔ ابا نے بتایا کہ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد تمہاری ماں ایک پیر کے پاس جانے لگی تھی اور وہ اس پر یقین کر کے اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس پیر نے تمہاری ماں کا عقیدہ خراب کر دیا اور وہ روزے نماز ذکر اللہ چھوڑ کر ہر وقت پیر صاحب کیا کرتی، اپنی ہر مشکل ہر پریشانی اس کے پاس لے کے جاتی تھی۔ میں اسے بہت بولتا تھا کہ ان سب کاموں میں نہ پڑو، اللہ کا عذاب اترتا ہے، یہ سب شرک ہے، مگر وہ میری ایک بات نہ مانتی اور گھر میں ہر وقت ہر کسی سے لڑتی رہتی۔ تب میری بہنیں بھی ان میرڈ تھیں، مجھے ڈر رہتا تھا کہ ابھی تو ان کا گھر بھی نہیں بسا، اگر وہ بھی اس کے پیچھے لگ گئیں تو کوئی ان سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ میں تمہاری ماں کو سمجھا کے تھک گیا تھا، لیکن ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ میرے پاس آ کر مجھے کہتی ہے کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اپنے شوہر کی بہن سے میری شادی کروا دو، تمہارا شوہر پیسوں میں کھیلے گا۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اس کی سوچ پر کہ بے شک گھر کے حالات برے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر کسی کو جا کر اپنے گھر کی کہانیاں بتاتے پھروں۔ میں نے بہت ضبط سے کام لیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر اگلے دن تمہاری اماں میری جوان بہن کو زبردستی تیار کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگی، تو اسی وقت میں گھر آ گیا۔ جب میں نے پوچھا تو ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں تو بس بازار تک جا رہی ہوں، مگر میں چاہ کر بھی اس پر یقین نہ کر پایا، کیونکہ میں نے اپنی بہن کی آنکھوں میں وہ کرب دیکھا تھا جو تمہاری ماں میری آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، اور یہاں میرے صبر کی حد ہوئی تھی اور میں نے اسی وقت تمہاری ماں کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد تمہاری ماں عدت میں ہوتے ہوئے بھی اس پیر صاحب کے پاس جاتی۔ میں نے اس کے پیچھے اپنے بھروسے کی خاتون لگا دی جو اس کی پل پل کی خبر مجھے دینے لگی۔ ایسے ہی ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں حاملہ ہے پچھلے 2 ماہ سے، لیکن اس نے اپنے پیر کے کہنے کی وجہ سے یہ خبر مجھ سے چھپا رکھی ہے، مگر میں تب بھی ضبط کر گیا۔ مزید چند مہینوں بعد جب تم پیدا ہوئی وہ تمہیں لے کر اس پیر کے دربار کے پاس ایک گھر لے کر ادھر ہی رہنا شروع ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سب کاموں میں تمہیں بھی نہ لگا لے، اسی لیے میں بار بار اس کے پاس جاتا، مگر وہ بچہ دینے سے انکار کر دیتی اور آس پڑوس سے سب کو اکٹھا کر لیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تم بالغ ہو جاؤ گی تو تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، مگر تب بھی تمہاری ماں مجھے تم سے ملنے نہ دیتی، حتیٰ کہ جب تم بلوغت کے مراحل پار کر چکی تھی تب تک میری بھی مالی حالت بہت بدل چکی تھی۔ میں نے تمہاری نگرانی کے لیے ایک گارڈ مقرر کر رکھا تھا، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اسکول سے واپسی پر میں خود تمہارے اسکول کے باہر کھڑا ہو کر تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ مجھے دکھ ہوتا تھا کہ تم ایک امیر باپ کے ہوتے ہوئے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہی ہو، اسی لیے میں جب بھی تمہاری ماں سے اس متعلق بات کرنے جاتا اسے نہ جانے کہاں سے اس بات کا پہلے علم ہو جاتا اور وہ تمہیں وہاں سے لے کر دربار میں چلی جاتی، اور مجھے تو اس آدمی کے دربار میں جانے سے بھی نفرت ہوا کرتی، مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تمہیں بھی اپنے جیسا نہ بنا دے۔ مگر جب میں آخری بار اس کے گھر گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم اسی پیر کے پاس رہتی ہو اور اب وہ بھی اپنی مرضی سے۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نا امید ہو کر واپس آ گیا۔ جس چیز سے میں نے تمہیں بچانا چاہا اس چیز میں تم پڑ چکی تھی، اور یہ سب میرے لیے بہت دکھ کی بات تھی۔ ابا کی بات سنتے سنتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ میری ماں نے ساری زندگی میرے دماغ اور دل میں کس طرح ابا کے لیے نفرت جمع کر رکھی تھی، مگر میرا باپ تو بہت شریف انسان تھا۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی میں انہیں بتانے لگی کہ میں وہاں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، بلکہ میری ماں زبردستی مجھے وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور واپس جاتے ہوئے وہاں پیر صاحب کو یہ تنبیہ بھی کر گئی تھی کہ اسے آپ اپنے پاس چھپا کر رکھ لیں، اسے کسی صورت گھر نہ بھیجیے گا، اگر یہ گھر آ گئی تو اس کو تمام حقیقت پتہ چل جائے گی، اور میں بالکل نہیں چاہتی۔ اب سے میری بچی آپ کے حوالے ہے، اسے سنبھال کر رکھیے گا۔ اماں نے یہ الفاظ میرے سامنے تو نہ کہے، مگر میں نے پیر صاحب کے کمرے سے جاتے وقت ان کی یہ باتیں سنی تھی، جسے سن کر میں بہت دکھی ہوئی تھی۔ لیکن اسی کے چند دنوں بعد مجھے پیر صاحب نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت روئی تھی اپنی ماں کی دنیا سے چلے جانے پر،
اور پھر میں اسی پیر کو اپنا واحد سہارا مانتی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک پتھر دیا جس پر میں ایمان لے آئی اور اپنا عقیدہ بھی خراب کر بیٹھی۔ اور پھر جب پیر کی طبیعت بگڑی تو اس کی زندگی بچانے کے لیے اسے شادی کر لی، مگر وہ مر گیا۔ اس سب کے چند دنوں بعد میرے کمرے میں ایک موٹا سا سانپ آ گیا جو میرے اوپر رینگ رہا تھا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگی، مگر کسی نے میرا یقین نہ کیا۔ اس سے چند دنوں کے بعد میں نے دربار کے صحن میں 2 خواتین کو آپس میں بات کرتے سنا کہ پیر صاحب کی پہلے دن سے اس لڑکی پر نیت خراب تھی، اسی لیے بہانے سے اسے اپنے پاس بلاتے تھے، اور طبیعت خراب بھی ایک بہانہ تھی، مگر نکاح کے فوراً بعد اللہ نے اسے ایسا بدلہ لیا کہ وہ اسی ڈرامے میں دنیا سے چلا گیا۔ اور تو اور رات کو اس پر سانپ بھی میں نے ہی رکھا تھا تاکہ اس لڑکی کا بھی اس دنیا سے صفایا ہو جائے۔ کہاں میں اپنی بیٹی کو اس پیر کے قریب لانا چاہتی تھی، اور کہاں یہ دونوں ماں بیٹیاں اس پیر پر حکمرانی کر رہے تھے۔ ان دونوں عورتوں کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، خود پر بھی اور اپنی ماں پر بھی، اور عین اسی وقت وہاں ریڈ پڑ گئی اور میں وہاں سے بچ کر نکل آئی۔ میری بات سن کر ابا بہت روئی اور کہنے لگیں کہ میری بیٹی نے اتنا کچھ سہا ہے اکیلے، ایک بار مڑ کر اپنے باپ کو دیکھتی تو صحیح، وہ تمہارے ساتھ ہی تو کھڑا تھا۔ اور پھر میرے ابا مجھ سے معافی مانگنے لگ گئے، مگر میں فوراً ان کے ہاتھ تھام کر کہنے لگیں کہ ابا بدگمان تو میں تھی آپ سے، آپ مجھے معاف کر دیں، ابھی تو میں نے اللہ کو بھی منانا ہے، گناہ کبیرہ کر کے بیٹھی ہوں میں۔ اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی اور آ کر 2 نفل توبہ کے ادا کیے، اور پھر اللہ کے سامنے اتنا روئی کہ جتنا میں رو سکتی تھی، حتیٰ کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، مگر میری زبان سے معافی کے الفاظ ختم نہ ہوئے۔ اور اس دن کے بعد سے میں نے اس پتھر کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اس پیر کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور اپنے عقائد میں درستگی لانے لگی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ گمراہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور پیر کی موت میرے لیے نصیحت تھی۔ اللہ ایک مدت تک ایسے لوگوں کی رسی دراز کرتا ہے اور پھر ایسے ان کی رسی کھینچتا ہے کہ انہیں توبہ تک کی مہلت نہیں ملتی۔ یہی سب پیر صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن میں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے کی جانب لگایا اور میرے لیے اپنے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ شرک اکبر سے بچیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔